अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मायूस क्यों है? आपने किसी इंसान से थोड़ी मांगा है, आपने तो अल्लाह से मांगा है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देने पर कादिर है। बेटी की जात अगर मुकद्दस न होती तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला बेटी से शुरू ना होता। माँ बाप के 5 गुनाहों की सजा औलाद को मिलती है। हराम कमाई, नाजायज खिलाने से औलाद के दिल सख्त हो जाते हैं। जुल्म व नाइंसाफी, दूसरों का हक मारने की सजा नस्लों तक पहुंचती है। बद इखलाकी, गंदी जुबान और बुरे इखलाक से औलाद भी बिगड़ जाती है। दीन से दूरी, वालिदैन नमाज कुरान ना पढ़े तो बच्चे भी बेराह हो जाते हैं। नाशुक्री, वालिदैन नेमतों की नाशुक्री करे तो औलाद मुश्किलात में पड़ती है। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है, रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। परेशानियों की दवा सजदा है, अगर फिर भी शफा ना मिले तो दवा की मकदार बढ़ा दो। उस चीज को सोचना फिजूल है जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते। सोचना उसको है जिसको आप तब्दील कर सकते हैं। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। बेटियों से बेपनाह मोहब्बत किया करो और खूब नाज नखरे उठाया करो, क्योंकि जब ये चली जाती है तो घर की रौनकें भी साथ ले जाती है। माँ की याद में मुझे अजीज है अपने हाथ की सभी उंगलियां, न जाने कौन सी उंगली पकड़कर माँ ने चलना सिखाया होगा। अब मैं रोऊं मेरे लिए ना कोई रोए, न जाने माँ ने कितने आंसुओं को बहाया होगा। अब तो दुआओं के लिए भी तरस सा गया हूँ मैं, तूने कब कब मेरे लिए हाथों को उठाया होगा। अब जब मैं गिरता हूँ तो कोई उठाता भी नहीं है, गिरने पे मेरे तूने उठा के सीने से लगाया होगा। चूमा होगा प्यार से तूने मेरी पेशानी को, जिंदगी मेरी में लम्हा एक सभी तो आया होगा। सुबह से शाम तलक तेरी प्यार भरी गोद में लेटे शाकिब ने ऐसा भी कोई दिन तेरे साथ बिताया होगा। ऐसी मेज पर बैठिए जहां कायनात खुदा, तरक्की पैसा ख्वाब और अहदाफ के बारे में बात हो, ना कि लोगों के बारे में। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर होता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपनों के लहजों से मुसलसल टपकती बेजारी और तल्ख रवैये हमें तोड़ कर रख देते हैं। हजारों बातें खुद से कर लेती हूँ अब, सबसे खुलकर बोलना छोड़ दिया है मैंने। वक्त अल्फाज बोलते वक्त इंसान को ये याद नहीं रहता कि सुनने वाले को वह अल्फाज कब तक याद रहेंगे। माँ एक ऐसी बैंक है जहां आप हर एहसास और दुख जमा कर सकते हैं। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद, लफ्जों में मुकाबला आ जाए तो आप जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। हर इबादत की कज़ा है, लेकिन इंसानी दिल तोड़ने की कोई कज़ा नहीं। तन्हाई महसूस ना करो, सारी कायनात तुम्हारे अंदर है। हमारा कसूर ये था
کہ ہم نے ہر شخص کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ ہم ایک دوسرے کا غم سنتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمیں ملاوٹ والی چیز دی وہ میری امت سے نہیں۔ کبھی وقت ملے تو اپنی والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کئی مرتبہ تم گرنے ہی والے تھے مگر تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا تھا۔ دعاؤں کا تسلسل، جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف اللہ کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ کی تعریف کرتے رہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کی غیبت میں وقت گزارو۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی، جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ تم تک لے کر آئے گا۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں، خدا مل جائے۔ اللہ کا وعدہ، جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ اللہ سنے گا، تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پہ جاؤ۔ اے اللہ، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا قبول نہیں ہونے دیتے۔ نصیب اور صبر، کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتے، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا، اور اللہ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معززوں کی انتہا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم و سرکشی اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ ان کے مرتکب کو اللہ دنیا میں سزا دینے کے ساتھ ساتھ
اسے آخرت میں بھی ذخیرہ کر لیتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس پوری دنیا پر بھاری ہے۔ تھک گئے ہو، دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوگی۔ اللہ سے رو کر مانگنا، جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ میں بہت بے وقوف تھی، بات بات پر روٹھ جانے والی، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جایا کرتی تھی، پھر بڑی سے بڑی بات ہونے کے بعد مان بھی جایا کرتی تھی، اور ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، پھر بڑی سے بڑی بات کو ہنس کر ٹال دیتی، اور کسی چھوٹی بات کو پکڑ کر گھنٹوں رونے والی، اور پھر چند لمحات بعد ہی اپنی بے وقوفی پر مسکرانے والی۔ میں آج بھی ویسی ہی ہوں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اب مان ٹوٹ جانے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ لحاصل خود ہی سوچ لیا، اللہ کا جواب تو ابھی آیا ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔